علل کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ اس کی ایک سبب تو یہ کہ پہلا چیز ہے کہ ثقات کا پتہ ہو کہ ثقہ کون کون ہے. دوسرا یہ کہ ثقات میں جو صاحب وہم ہیں وہ کون کون ہیں. تیسرا یہ کہ ان کی تاریخ، ولادت اور وفات، اس کا پتہ ہو. سمجھے نا؟ چوتھا یہ کہ جو مشہور اسانید ہیں، بڑے بڑے مثال کے طور پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام سفیان ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یا امام عبد الرحمن بن مہدی یا شعبہ ہیں. ان کی جو مشہور اسانید ہیں نا اور متون ہیں، ان پر اس کو دسترس حاصل ہو، اس پر ان کو دسترس حاصل ہو. اسی طرح کہ جو کثرت سے راوی روایتیں جن سے مروی ہیں، کثیر الروایہ ہیں، ان کی معرفت حاصل ہو. پھر اسی طرح جو مختلطین اور مدلسین ہیں ان کی معرفت حاصل ہو. سمجھے نا؟ اور پھر ایک یہ جس طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ روایات جو منقطع ہیں، مراسیل ہیں، موقوفات ہیں، ان کا علم، کون کون سی روایت متصل ہے، کون کون سی موقوف ہے، کون کسے بیان، ان چیزوں کا استحضار ہو تو پھر علل کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک اچھی کتاب ہے چھوٹی سی، شیخ عادل بن عبد الشکور زرقی کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے قواعد العلل و قرائن الترجیح. قواعد العلل و قرائن الترجیح، اچھی یہ کتاب ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اچھی.